دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک کوئل رہتی تھی۔ جب بھی وہ انڈے دیتی تھی تو کوئی چپکے سے آ کر اس کے انڈے توڑ دیتا تھا۔ کوئل ہوئی اس سے بہت پریشان اور وہ پہنچ گئی اڑتی اڑتی الو استاد کے پاس۔ الو کے پاس پہنچتے ہی کوئل نے سارا قصہ سنا دیا کہ الو بھیا، جب بھی میں اپنے گھونسلے میں انڈے دیتی ہوں تو کوئی چپکے سے آ کر میرے انڈے کھا لیتا ہے۔ الو نے کہا کہ یہ کون سا بدماش ہے اس جنگل میں کہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور جنگل کے پرندے اس سے پریشان ہیں۔ کوئل نے کہا کہ الو استاد، میں التجا کرتی ہوں میری مدد کیجیے، ورنہ میرے انڈے اسی طرح ہی ضائع ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد الو استاد نے بلایا اپنے اسپیشل جاسوس طوطے کو۔ طوطے سے الو نے کہا کہ تمہارا رنگ سب سے، اسی لیے تم وہاں پر کوئل کے گھونسلے کے پاس چھپ جانا، کوئی تمہیں نہیں پہچان سکے گا۔ جو کوئی بھی کوئل کے انڈے توڑ رہا ہے یا اسے کھا رہا ہے تو خبر مجھے دینا۔ اور پھر ایک دن جب طوطا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک کوہ نمودار ہوا۔ پہلے تو کوے نے ہوا میں ایک دو چکر کاٹے اور پھر جب دیکھا کہ کوئی موقع پر موجود نہیں ہے تو فوراً کوئل کے گھونسلے میں بیٹھ گیا اور انڈے کھانے لگا۔ اس پر طوطے نے سارے واقعے کی روداد نوٹ کی اور پہنچ گیا اپنے استاد الو کے پاس۔ سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد طوطا جب پہنچا اپنے استاد الو کے پاس تو الو نے کہا کہ بتاؤ طوطے، تم نے اس چور کو پکڑا جو کہ انڈوں کی چوری کر رہا ہے یا اسے کھا رہا ہے؟ طوطے نے کہا ہاں جناب، آپ کا شک صحیح تھا، وہ تو ایکچولی کوہ ہی ہے کوئل کے انڈوں کا دشمن۔ اور پھر الو نے جنگل میں لگائی ایک عدالت جس میں طلب کیا مجرم کوے کو اور ساتھ کوئل کو بھی۔ اس کے علاوہ جنگل کے تمام پرندے بھی وہاں پر موجود تھے۔ الو نے کہا بھیا کوے، تم پر جرم ثابت ہو چکا ہے اور طوطے نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اب جنگل کے قانون کے مطابق تمہیں یہ جنگل چھوڑنا ہوگا کیونکہ تم تمام پرندوں کے لیے خطرہ ہو۔ کوے نے بہت معافی طلبی کی اور آخر کار سب پرندوں کو اس پر رحم آ گیا، اسی لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ کوے کو بغیر سزا کے چھوڑ دینا کوئل کو بہت ہی برا لگا۔ کوئل نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں کوے سے اپنا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس پر کوئل نے سوچا کہ چونکہ میرے اور کوے کا رنگ ایک ہی جیسا ہے تو کیوں نہ میں ہمیشہ اپنے انڈے کوے کے گھونسلے میں دوں، اس طرح کوہ ہمیشہ ہی میرے انڈوں کو اپنے انڈے سمجھے گا اور میرے بچوں کی پرورش بھی اپنے گھونسلے میں کرے گا۔ اس طرح پھر کوئل ہمیشہ سے کوے کے گھونسلے میں جا کر انڈے دیتی اور کوہ بیوقوف یہی سمجھتا تھا کہ گھونسلے میں اس کے انڈے پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کوہ آج بھی اپنے گھونسلے میں کوئل کے انڈوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس طرح کوئل کا انتقام بھی پورا ہوا۔